مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ اور کل کلام تھا کہ ملک کے جو بھی ایماندار ہیں، جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، جو کامل ہیں، وہی خدا کہتا ہے وہی میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہی میری خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو بھی خدا ہمیں دیتا ہے، دولت دیتا ہے اور جو سب کچھ دیتا ہے، اس میں ہمیں تسلی اطمینان دیتا ہے۔ جو دولت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اسی میں تسلی اطمینان ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہمیں خدا یہ نہیں کہتا کہ جیسے لوگ دنیا چل رہی ہے ہمیں ان کی طرح بننا ہے۔ ایسے نہیں کہ گوانڈی دا منہ لال ہے تو اپنا پٹ کے کر لینا کہ وہ لال ہے تو میں بھی گوری ہو جاؤں، میں بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہمیں خدا نے حکم دیے ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کی شریعت کے مطابق چلنا ہے، خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارا فقر ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، چاہے ہم کتنی بھی مشکلوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، لیکن وہ کیا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 16 اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا ہے، اے خداوند میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتی ہوں۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم ہمیشہ خدا کی پناہ لیتے ہیں جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب ہم اپنا آپ پاک خدا کو دے دیتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے بچاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، اپنے بازوؤں کے نیچے پناہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بازو چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ یہاں زبور نویس میری حفاظت کر کا مطلب یہی ہے، وہ دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ میری حفاظت کر۔ لیکن صرف خدا پر جو بھروسہ رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اطمینان رکھتے ہیں، انہی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 16 کی 4 میں دیکھیں تو کیا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان سے خون والے تپا نہیں تپاؤں گا۔ جو وہ لوگ، جیسے ہم نے دیکھا خدا کے 10 حکم جو خروج کے مطابق ہیں، ہم نے 10 حکم سیکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح اگر ہم غیر معبودوں کو مانیں گے یا تراشی ہوئی مورتوں کو بنائیں گے یا کسی کی صورت بنائیں گے جو آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے، اس کے آگے سجدہ کریں گے یا ان کی عبادت کریں گے، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا غیور کا خدا ہے، جو مجھ سے، وہ کہتا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے میں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادوں کی بدکاری کا سزا دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا میں دوں گا، تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنے والے خدا کے لوگوں کو شریروں سے چھڑاتے ہیں اور وہ الگ اور ممتاز کرتے ہیں۔ اگر زبور 10 میں دیکھیں، اس کی 11 میں بھی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ خدا بھول گیا اور اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ جب ہم خدا کی مرضی پہ نہیں چلیں گے، خدا کے حکموں پر نہیں چلیں گے، تو وہ ضرور ہے کہ ہم سے اپنی آنکھیں چرا لے، وہ ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ بک گئے ہیں، وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، اس لیے ہمارا خدا یہ چیزیں پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم 14 کی پہلی میں بھی دیکھیں، احمق اپنے دل میں کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں؟ جس نے بنایا ہے، کیا وہ درختوں پہ لگے ہیں؟ جس طرح لوگ اکثر ہم کام کرتے ہیں تو وہاں لوگ باتیں کرتے تھے جو بلیور نہیں ہیں، اسپیشلی کہ جی وہ کوئی بھی خدا نہیں، تو کہاں سے آئے ہو آپ؟ کہاں سے درخت سے اگ کر آئے ہو؟ کس طرح خدا نے دنیا کو بنایا، کس طرح دنیا کو تراشا ہے، جو اس کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو خدا معاف کرے ایسے لوگوں کے لیے، ہم صرف دعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرے، جیسے دیوتاؤں کی، غیر معبودوں کی تنظیم کرتے ہیں، جو خداوند میرے اور آپ کے خدا کو پسند نہیں۔ ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، 10 حکم اگر ہم پورے بولے گئے ہیں۔ ابار میں دیکھ لیں 7، اس کا 7واں باب ہے، اس کی 26 میں ہے، 27 میں ہے۔ پورا کلام استثنا دیکھ لیں 14 میں، 12 میں، یہ پورا کلام دیا گیا ہے جو ہمیں اس پر سیکھنا ہے۔ یہی بیسک
تعلیم ہے جو ہمارے لیے دی گئی، غیر معبودوں کا خون بہانا۔ جس طرح دیکھیں پہلے زمانے میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح بکروں کی اور قربانیاں دی جاتی تھیں، تو جب وہ مذبح پہ لے کے آتے تھے قربانی چڑھانے کے لیے تو اس کا خون ضائع نہیں کرتے تھے، وہ کسی برتن میں جمع کر لیتے تھے اور پھر وہ چھڑکتے تھے، مذبحوں پہ چھڑکتے تھے، اور جس کے لیے قربانی کی جاتی تھی اس خون کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ آج میرے اور آپ کا باپ نے جو میرے اور آپ کے لیے خون بہایا ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا ہے، اس سے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے، اسے اپنے پہ لگانا ہے، انڈھیلنا ہے، خدا سے مانگنا ہے۔ جب ہم خدا کی پاک خون کی باڑ لگا لیتے ہیں تو کوئی شیطان ہمارے نزدیک نہیں آتا، کیونکہ وہاں ہمارے خداوند کا خون لگا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے خروج 20:6 میں کہ ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے میں رحم کرتا ہوں۔ اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کے کلام پر چلتے ہیں۔ یہ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15 میں ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ ہمیں صرف خدا پر آس امید رکھنی ہے، وہی ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں کمزور نہیں ہوتا۔ کلام میں لکھا ہے خداوند کی آس رکھ اور مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خدا ہی کی آس رکھ، ہمیں صرف خدا پہ آس رکھنی ہے۔ جب ہم اس پر ایمان اور توکل کرتے ہیں، کیونکہ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کی مشتاق نہیں۔ جب ہم آسمان پر توکل کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا آسمان پر سے اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو دیتا ہے۔ ہمیں زمین پہ کسی کا محتاج نہیں رہنا، کسی سے مانگنا نہیں، کیونکہ خدا سے مانگے، چاہے ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں صرف خداوند پر توکل کرنی ہے، خدا ہی سے مانگنا ہے اور وہی دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی 16:8 میں کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ خود کہتا ہے جو مجھ پر توکل کرتے ہیں میں انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ وہ اپنے نام کی خاطر ہم سب پر اپنا فضل ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پاک کلام کو لینا ہے اور ہمیں اس سے محبت کرنی ہے۔ جب ہم اپنے خدا سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ ہمارا زندہ خدا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ اس کو مصیبتوں کے دنوں میں آرام بخشے۔ جب خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم نے اسے لینا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح بسر کرنا ہے، گزارنا۔ ایک دن ہمیں اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے۔ جب ہم پردیس میں آئے ہیں تو ایک دن نہ دن ہم نے واپس جانا ہے۔ ہم نے اپنی پردیسی زندگی کو پرہیزگاری سے رکھنا ہے، سنبھالنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ہمیں ہمیشہ خدا پر ایمان رکھنا ہے، جس طرح یوحنا 3 باب اس کی 36 میں ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لایا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر غضب ہوگا۔ اگر اسی طرح ہم زبور 17:4 میں دیکھیں، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہ سے باز رہوں گا اور میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہیں گے اور میرے پاؤں نہیں پھسلیں گے۔ اے خداوند میں تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ ہمارا خداوند جب ہم دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے کانوں کو جھکا دیتا ہے اور میری عرض جو میں نے اس کی حضوری میں رکھی ہے اسے سنتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ وہ حاصل کلام یہی ہے، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں بچاتا ہے۔ تو اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اور اپنی عجیب شفقت دکھاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مجھے اب آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میری جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں، لیکن جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے، جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ بچاؤں گا، میں تجھے ہمیشہ چھڑاؤں گا۔
خدا کے دائنے ہاتھ میں کامل شادمانی ہے اور خدا کے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ ہمیں اس خوشی کو پورا کرنے کے لیے، ابدی زندگی پانے کے لیے ہمیشہ خدا کے پاک قدموں میں رہنا ہے اور اس پر توکل کرنا ہے، اور وہ ہمیں ہمیشہ اپنے پروں میں رکھتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام آج جہاں بھی جائے، خدا جی آپ اپنے کلام کے مطابق سب کو توفیق بخشیں کہ وہ صرف آپ پر توکل کریں اور ہمیشہ محفوظ رہیں اور ہمیشہ آپ کی حضوری میں حفاظت سے رہیں۔ آپ ہمارے چھپنے کی جگہ ہو، آپ ہمارا محکم قلعہ ہو، اور اس آدمی کی طرح ہو جس نے چٹان پہ گھر بنایا ہو، چاہے طوفان ہوں چاہے آندیاں ہوں، وہ اس گھر کو زر نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح ہم نے بھی اس ایمان میں کھڑے ہونا ہے کہ ہمارا ایمان چٹان کی مانند ہے، ہمارا خدا ہماری چٹان ہے، تو کچھ بھی ہو جائے ہمیں کبھی بھی نہ بیماریوں سے، نہ دکھوں سے، نہ تکلیفوں سے، نہ بے روزگاری سے، کسی چیز سے بھی نہیں گھبرانا، بلکہ خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں سب کچھ مہیا کرنے والا مہیا کرے گا، وہ ہمیں شفا دے گا کیونکہ وہ شافی ہے۔ ہم تمام پیشنوں کو خدا جتنے بھی آپ کے مذبح پہ نام رکھے گئے ہیں سب کے لیے، خاص طور پہ صبح کے لیے خدا جی، شبنم کے لیے خدا جی، اور بھی جو نام ہیں باپ جی، جتنے بھی بیمار ہیں باپ جی، ان سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں باپ جی، ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں باپ جی، کیونکہ آپ کا قیمتی لہو جہاں لگ جاتا ہے وہاں کوئی شیطانی طاقت نہیں رہتی باپ جی۔ اپنی بیٹیوں کو مکمل شفا دے دے میرے خدا من، تاکہ صرف ان کے بدنوں سے، ان کے چلنے پھرنے سے خدا جی آپ کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ یسوع نام میں باپ جی وہ بیٹیاں شفا پا جائیں باپ جی، باپ وہ بیٹیاں شفا پا جائیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں باپ جی، آپ سے التجا کرتے ہیں خداوند جی، آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہو کیونکہ آپ ہمارا فخر ہو پیارے باپ۔ وہ بیٹیاں شفا پا جائیں باپ جی، رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں خداوند جی۔ جتنے بھی خاص طور پہ پاسٹر وارث کے لیے دعا کرتے ہیں باپ، اپنے بیٹے کی شفا کو جاری کرے، مکمل شفا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے پاسٹر جی کو شفا دے دی ہے، لیکن مکمل شفا خدام جی، تاکہ وہ پہلے کی طرح خدام جی آپ کے اس کام کو جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اسے پورا کرے اور آپ کے نام کو جلال دے خداوند۔ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خدام جی۔ ہمارے مسیح بہن بھائی بہت غریب ہیں باپ جی، خدا وہ سب پریشان ہیں، لیکن جب آپ یہ کلام لے لیں گے، میں ایمان سے کہتی ہوں کہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں چلی جائیں گی، یہ غریبی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ ہمارا پوشن نہیں۔ ہم نے صرف کلیم کرنا ہے، ہم نے صرف بولنا ہے، اور خداوند جب ہم بولیں گے، ایمان سے کھڑے ہو جائیں گے، تو خداوند ہماری ساری مشکلوں کو، ساری تکلیفوں کو جو بھی ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر گھر سے باپ جی، ہر گھر سے اور ہر زندگی سے خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے خداوند جی نجات کو بولتے ہیں، ہر گھر میں نجات آئے، ہر زندگی میں نجات آئے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ہم نے اس کم وقت میں سب کچھ تیار کرنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہم خداوند کے ساتھ ہوا میں اڑنے والے بن جائے۔ باپ سب کو اپنی پاک حکمت سے، قدرت سے بھر دے، یسوع کے نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔